الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، اخرجکم، تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے، شیئا، کچھ بھی، وجعل، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. پچھلے 2-3 رکوع میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر تھا، اور یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ذات کے اعتبار سے شریک ہے، نہ کوئی صفات کے اعتبار سے شریک ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے. نہ کوئی فرشتوں میں اس کا مد مقابل کوئی شریک، نہ کوئی جنوں میں ان کا شریک، نہ کوئی انسانوں میں ان کا شریک، نہ کوئی ولیوں میں ان کا شریک. وہ تنہا ہے، قل هو اللہ احد ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بیان فرما رہے ہیں. فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی علم نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کون ہے بچے کو پڑھانے والا، سمجھانے والا، سلجھانے والا، کہ وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی ماں کے چھاتیوں پہ اپنی غذا تلاش کرتا ہے، ہاتھ مارتا ہے. کون ہے بچے کو پڑھانے والا کہ اگر وہ یہ غذا تلاش کرے اور اس کو چوسے نہ تو دودھ اس کے منہ میں نہیں آتا. چوسنا کس نے اس کو سکھایا؟ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہوا ہے. یہ کون ہے بچے کی رہنمائی کرنے والا، بچے کو سمجھانے والا، پڑھانے والا؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. بندہ سوچے. پھر بعض دفعہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، نہیں پیتا، کیونکہ ماں کوئی ایسی خوراک، ایسی غذا کھا بیٹھتی ہے جس کی وجہ سے دودھ خراب ہو جاتا ہے، دودھ میں بگاڑ آ جاتا ہے اور بچہ پینا چھوڑ دیتا ہے. میں تو پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا، دودھ نہیں پیتا. اور بعد ایسا ہوتا ہے خود دودھ میں بگاڑ آ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، وہ بچہ دودھ نہیں پیتا. یہ بچے کو سمجھانے والا، سلجھانے والا کون ہے؟ اس کو پتہ ہے یہ دودھ میرے لیے فائدہ مند ہے اور یہ خراب ہے، اب یہ میں نے نہیں پینا. پی لیا تو پھر نقصان ہو جائے گا، پیٹ کی خرابی کا ذریعہ بن جائے گا. یہ چیزیں دیکھ کر
اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے، اپنے مالک کو سمجھنا چاہیے۔ مرغی ہے مرغی، کوئی 2-4 دن اس کو دانے ڈالتا رہے اور اس کے بعد اس کو بلائے تو مرغی اس کی طرف دوڑ کے آئے گی کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے دانے کھلائے ہیں، یہ میری خدمت کرتا ہے، میری دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ مرغی دوڑ کے آتی ہے چند دانوں کے کھلانے کی وجہ سے۔ تو انسان سوچے سر سے لے کر پاؤں تک کتنی رب کی نعمتیں ہیں۔ تقریباً 360 جوڑ اللہ نے بنائے ہیں، اور جب مالک کا بلاوا ہمارے پاس آتا ہے ہم کتنے مالک کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ ایک مرغی اس کو چند دن چند دانے ڈال دیں، جب اس کو بلائیں وہ تو دوڑ کے آئے، اور انسان جس کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ جو رب بے شمار نعمتیں عطا فرما رہا ہے، جب اس رب کا بلاوا آ جائے تو اور میں کتنا دوڑ کے اپنے رب کی بات مانتے ہیں۔ ہر بندہ اپنا اندازہ خود آپ لگا لے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں، تمہارا دل بنایا۔ آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، دل سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ یہ کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں، کبھی تو بیٹھ کے علیحدہ سوچ لیا کرے نا، کبھی ان کو بھی دیکھ لیا کریں جن کے پاس بیچارے آنکھیں ہیں ہی نہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ لال رنگ کون سا ہوتا ہے، سبز کون سا ہوتا ہے، سفید کون سا ہوتا ہے، بس وہ سنی وہ کہتے ہیں یہ لال ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، پتہ نہیں کہ ان کا رنگ کیسے ہوتا ہے۔ کتنے بیچارے ایسے نبینے ہیں، اپنی ماں کا سر تو دبا دیتے ہوں گے، پاؤں تو دباتے ہوں گے، امی 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 پیار سے کہتے ہوں گے، لیکن بیچاروں نے اپنی آنکھ سے اپنی اماں کی شکل آج تک نہ دیکھی۔ کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ اللہ مجھے آنکھ دے، میں اپنی امی کا چہرہ تکوں، اپنی ماں کو دیکھوں، میری ماں کا چہرہ کیسے ہے، میرے باپ کا چہرہ کیسے ہے۔ اور اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں عطا فرمائی، بینائی عطا فرمائی، اور ہم ان آنکھوں کو کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں، آنکھوں سے کتنا غلط دیکھتے ہیں۔ اللہ تو قادر ہے، جس کو آنکھیں بینائی دینا آتا ہے اس کو لینا بھی آتا ہے۔ اگر آنکھ سے غلط دیکھ رہے ہیں، کسی کی عزت کو تک رہے ہیں، یا اللہ کے حکم کو آنکھوں سے توڑ رہے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اللہ ہماری اسی وقت بھی نہیں ختم کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا طاقت ہے۔ ایک افسر اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے اس کا ہاتھ رک گیا، تو اپنے نوکر کو، جو وہ خادم کھڑا تھا، جو منشی وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی لائٹ کیوں بند کر دی، یا بجلی چلی گئی، جلدی جنریٹر چلاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی بتی تو چل رہی ہے، روشنی ہے۔ کہتے نہیں اندھیرا ہو گیا میری آنکھوں کے سامنے۔ ابھی لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے وہیں اس کی آنکھ بھی نہیں ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اللہ ہے، ہر وقت اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے، اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جو نعمتیں غلط استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی اس کا غضب جوش میں آتا ہے، اللہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، زندہ مردہ کی شکل میں پڑا ہوتا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں رہتی، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں رہتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسی مرض میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے، جسم پہ خارش ہوتی ہے، نہ خود خارش کر سکتا ہے، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ میری خارش کرو۔
ہاتھ زبان کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ بہادر پور جلال پور پیر والا میں بھی پڑھاتا تھا، وہاں ایک آدمی، اس کے 2 بیٹے تھے، اس نے پلاٹ وغیرہ خریدے، اپنی جائیداد انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بتایا، یہ سوچو گی میں آخر میں بتا دوں گا، ابھی بیچے ضائع نہ کر دیں۔ کیا ہوا، اچانک بیچارہ بس رات کو سویا تو اس کو زبان پہ ہی جھٹکا لگ گیا۔ اب اس کو ہسپتال بہاولپور وکٹوریا ہسپتال میں لے کر گئے، 3 دن دیکھ رہا ہے، زبان سے بول نہیں سکا، یہ بھی نہ بتا سکا پتر ہمارا وہاں بھی پلاٹ ہے، وہاں بھی پلاٹ ہے، یہ جائیداد ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، کوئی وصیت بھی نہیں کر سکا۔ 3 دن کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ رب ہے، کتنی قیمتی یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے نعمتوں کی قدر پوچھو جن بیچاروں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، کیوں دی؟ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب صرف زبان سے یہ کہہ دینا الحمدللہ، جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن سارا شکر اس میں بند نہیں ہے۔ جو کامل شکر ہے، مکمل شکر ہے، پورا شکر ادا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جس رب نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نماز پڑھ کے اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں سے پورا بدن فائدہ اٹھا رہا ہے، اور 2 تولے کی زبان سے صرف الحمدللہ کہہ دینا، جی اللہ کا شکر ہے، اور باقی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھائے، یہ اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، میں نے ہتھیار ڈال دیے، میں بے بس ہوں، میری کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں، اے اللہ تو ہی طاقت والا ہے، یہ ہاتھوں کا شکر ادا ہو گیا۔ اب زبان سے رب کی تعریف کر رہا ہے، آنکھ صحیح دیکھ رہی ہے، سجدے میں کھڑی ہے، اور رکوع میں جھکا ہوا ہوتا ہے سارا جسم، تو یہ جھک کر رب کی سبحان ربی العظیم، یہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ پھر زمین میں گر گیا، ناک بھی زمین پہ، پیشانی پہ زمین پہ، ہاتھ بھی زمین پر، گھٹنے بھی زمین پر، پورے جسم کو زمین پہ ڈال دیا اور کہنے لگا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پورا جسم رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کامل شکر ہے۔ تو جس رب نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ایک اور جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ جو ناشکری کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے سے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، باقی سارے ناشکری کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے گریبان میں تھوڑا جھانک کے دیکھ لیں، میں اور آپ روزانہ کتنا رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا، سارا دن ہماری آنکھ دیکھتی ہے، جب چاہے آنکھ دیکھتی ہے، جب چاہے آنکھ بند کر دے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے، آنکھ ہماری غلامی کر رہی ہے۔ کبھی آنکھ کا یہ شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھ عطا فرمائی، آنکھ کو میرا غلام بنا دیا، میں چاہتا ہوں آنکھ تو دیکھ، وہ آنکھ دیکھنے لگ جاتی ہے، میں چاہتا ہوں آنکھ تو بند ہو جا، وہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، میں بولنا چاہوں زبان بولنے لگ جاتی ہے، میں نہ بولنا چاہوں زبان رک جاتی ہے، میں چلنا چاہوں میرے قدم چلتے ہیں، میں رک جاؤں قدم رک جاتے ہیں۔ ربا، آنکھیں بھی ہماری غلامی کر رہی ہیں، زبان بھی ہماری غلامی کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہماری غلامی کر رہے ہیں، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ اب میرے بھائیو، رب نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی وہ تو ہماری غلامی کر رہے ہیں، میں اور آپ اپنے رب کی، اپنے مالک کی کتنی غلامی کرتے ہیں۔ تو آج تک جو ہوا سو ہوا، اللہ سے معافی مانگیں۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، وہ بھولا ہوا نہیں ہوتا۔ آج تک جتنی نعمتیں غلط استعمال ہو گئی، نعمتوں کی نہ قدری کر بیٹھے،
اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور آج کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ ان نعمتوں کی عمر بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ جب ان نعمتوں کی نہ قدری ہوتی ہے، پھر نعمتوں کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا